دو کھانا جائز تھا، ان کو یاد ہے، ایک ولیمہ اور دوسرا عقیقہ۔ ایک ولیمہ اس کا کھانا جائز ہے اور دوسرا عقیقہ، جب بچہ 7 دن کا ہو جائے، 7 دن کا، یاد رکھیے گا آج کون سا دن ہے؟ جمعرات۔ ابھی اگر کوئی بچہ پیدا ہوگا، ابھی یعنی مغرب کی نماز کے بعد، اذان جب ہوتی ہے اس کے بعد جو بچہ پیدا ہوگا تو آج کا دن نہیں جوڑا جائے گا۔ ابھی اگر پیدا ہوگا تو آج جمعرات ہے لیکن آج کا دن نہیں جوڑا جائے گا۔ جمعہ، سنیچر، اتوار، سوم، منگل، بدھ، جمعرات۔ عقیقہ 7ویں دن ہوگا اور وہ جمعرات سے پہلا دن جوڑا جائے گا۔ جمعرات، جمعہ، سنیچر، اتوار، سوموار، منگل، بدھ کو ہوگا، 7واں دن بدھ ہے۔ اور یاد رکھیے گا آج جمعرات ہے نا، اگر مغرب سے اذان سے 5 منٹ پہلے بھی اگر پیدا ہو گیا، سورج ڈوبنے سے 5 منٹ پہلے بھی اگر وہ پیدا ہو گیا تو جمعرات کا دن جوڑا جائے گا، جمعرات کا دن جوڑا جائے گا۔ جیسے آج مغرب سے پہلے اگر کوئی بچہ پیدا ہوا تو آج کا دن جوڑا جائے گا، جمعرات، جمعہ، سنیچر، اتوار، سوموار، منگل، بدھ۔ بھول گیا ہو نا؟ اب ہے بدھ۔ اور آج جمعرات کو مغرب کے بعد پیدا ہوا تو جمعرات کا دن نہیں جوڑا جائے گا، جمعہ جوڑا جائے گا۔ جمعہ، سنیچر، اتوار، سوموار، منگل، بدھ، جمعرات۔ یعنی مغرب سے پہلے ہوگا تو بدھ کو عقیقہ ہوگا اور مغرب کے بعد پیدا ہوگا تو جمعرات کو عقیقہ ہوگا۔ یہ 7واں دن، اور وہ سب حدیثیں ضعیف ہیں۔ 7ویں دن نہیں کر سکے تو 14ویں دن کر لو، 14ویں دن نہیں کر سکے تو 21ویں دن کر لو، وہ سب بکواس ہے، وہ کہیں صحیح حدیث میں نہیں ہے۔ عقیقہ صرف 7ویں دن ہے، اور 7ویں دن اگر کسی مجبوری کی بنیاد پر آپ عقیقہ نہیں کر سکے تو پھر اللہ تعالیٰ تمہیں جب بھی طاقت دے دے تب تم عقیقہ کر کے اس بچے کا حق ادا کر دو۔ وہ سب نہیں چلے گا۔ مولانا صاحب 2 بچے اور ہیں میرے، ایک اب ہوا 3 ہو گئے اور ایک بچی پیدا ہوئی، ایک گائے لے لیتے ہیں اور 3 بچوں کے 2 حصے 6 اور بچی کا ایک حصہ 7، پوری ایک گائے کر دیتے، پورے گھر کا عقیقہ ہو گیا۔ یہ تیرے خاندان کی اور تیرے گھر کی شریعت ہوگی، رسول اللہ کے گھر میں ایسا نہیں ہے۔ 2 دم چاہیے، لڑکا ہے تو 2 جانور، اور وہ بھی چھوٹے جانور کا ذکر ہے، گائے، بھینس، اونٹ، ان کا ذکر نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے مینڈھا اور بھیڑ یہی ذبح کیے ہیں۔ حسن اور حسین کا عقیقہ کیا تو بھیڑ اور مینڈے میں بکری بھی شامل ہے، یعنی لڑکا ہے تو 2 خصی اور لڑکی ہے تو 1۔ بہت زیادہ آپ غریب ہیں، مجبور ہیں اور لڑکا پیدا ہوا ہے اور آپ 2 جانور لانے کی طاقت نہیں رکھتے، 1 کی طاقت ہے تو 1 لا کے کر دیں، لیکن اگر استطاعت ہے تو لڑکے کے لیے 2 اور لڑکی کے لیے 1۔ ضروری نہیں ہے کہ اس کو ذبح کر کے پورے محلے کی دعوت کریں، آپ ذبح کر کے اس کا گوشت غریبوں میں اور رشتہ داروں میں بانٹ بھی سکتے ہیں۔ آپ کا عقیقہ ہو گیا، یا اپنے یہاں پکا کر لوگوں کو بلا کر غریبوں کو ضرور شامل کیا جائے، ان کو بلا کر آپ کھانا بھی کھلا سکتے ہیں۔ یہ 2 کھانے جائز ہیں بس، عقیقہ اور ولیمہ۔ حاجی صاحب حج کر کے آ گئے، مولانا صاحب مولانا بن کے آ گئے، روزے دار 10 سال کے بچے نے روزہ رکھ لیا، کھلاؤ کھانا۔ اب تو بات بات پہ کہا جاتا ہے اچھا پاس ہو گئے، ہاں فرسٹ ڈویژن، اب تو مٹھائی کھلاؤ۔ بے شرمی اتنی کہ مانگ مانگ کے اور کھائی جاتی ہے۔ ایک بڑا کمینہ ہے، کہاں بڑا پاس ہو گیا، تھوڑی مٹھائی نہیں کھلائی، پھر بھی نہیں لایا۔ اور برتھ ڈے تو ایسا منتا ہے کہ اس کی تو مثالی دینا بیکار ہے۔ تو وہ آدمی گھر آیا، ہاں اب سنیے، اب بات کو میں یہاں سے ٹرن کر رہا ہوں۔ وہ آدمی اپنے گھر آیا اور کہتا ہے کہ
اچھی طریقے سے جانتا ہے کہ امیر آدمی کو میری صدقہ و خیرات کرنے کی نیت نہیں تھی، لیکن میں کر گیا۔ میں نے 3 حصے کیے تھے صدقے کے مال کے، ایک حصہ تو امیر کے پاس چلا گیا، لیکن اے اللہ آج میں ایک حصہ اور صدقے کا نکالوں گا، لیکن رات کے اندھیرے میں ہی جاؤں گا، رات کی تاریکی میں ہی جاؤں گا، اور کسی مجبور کی مجبوری دور کروں گا، کسی مجبور کی مدد کروں گا۔ دیکھیے نیت آج بھی اس کی اچھی ہے۔ کیا کہہ رہا ہے کہ میں کس کی مدد کروں گا؟ مجبور کی۔ سو گیا عشاء کے بعد۔ بہت دلچسپ واقعہ ہے، اچھا لگے گا آپ کو سننے گے۔ آدھی رات کے بعد اٹھا، صدقے کا مال لیا، ایک کپڑے میں لپیٹا اور نکل گیا۔ 2-4 کلومیٹر 2-4 میل جاتا ہے، کسی مجبور کو تلاش کر رہا ہے، دیکھتا ہے کہ ایک شخص چلا رہا ہے، چادر اس کے کاندھے پہ پڑی ہوئی ہے، یہ اس کے قریب جاتا ہے، اس سے پوچھتا ہے کہ بھائی اتنی رات میں تم کیسے نکلے؟ اس نے کہا بھائی چل، تو کون ہوتا ہے پوچھنے والا؟ نکلا۔ اس آدمی نے کہا ارے بھائی کیا پوچھنا گناہ ہے؟ رات میں کوئی مجبوری انسان کو نکالتی ہے۔ اس نے کہا ہاں میں مجبور ہوں۔ بول تو کیا کرے گا؟ تو کیا جانے میری اوپر کیا مجبوری آئی ہے؟ کیا میں تجھے اپنے گھر کا رونا روں اور میں تجھے اپنے بچوں کا رونا رو کے بتاؤں کیا مجبوری ہے؟ اس آدمی نے کہا نہیں بھائی میں تم سے یہ کہاں سننا چاہتا ہوں، بس یہ جاننے کی کوشش کر رہا ہوں کہ واقعی تم مجبور ہو یا نہیں۔ اس نے کہا ہاں میں مجبور ہوں۔ اس آدمی نے کہا بس یہ لو میرے پاس کچھ مال ہے، اس کو اپنے پاس رکھو اور اپنے گھر پر جاؤ خرچ کرو، اس لیے کہ تم ایک مجبور انسان ہو۔ یہ دیکھے چلا آیا، وضو بنایا، تہجد کی نماز پڑھی اور پڑھنے کے بعد بڑا خوش، آئے اللہ آج تو واقعی میں نے کسی مجبور انسان کی مجبوری دور کی ہے، اے اللہ تو میری اس نیکی کو قبول کر لینا۔ فجر کی نماز پڑھنے جاتا ہے، نماز پڑھ کے گھر آتا ہے، قرآن پڑھتا ہے اور قرآن پڑھ کر صبح سویرے پھر جاتا ہے بازار کی طرف۔ آج بھی کچھ لوگ بیٹھ کے چرچے کر رہے ہیں، یہ ان کے پاس بیٹھ جاتا ہے، چرچا ہو رہا ہے، ارے بھائی آج کچھ سنا؟ یہ بیٹھ گیا کہ نہیں؟ کیا ہوا؟ ارے آج بھی اللہ کا ایک نیک بندہ دھوکہ کھا گیا۔ آج کیا ہوا؟ ارے آج تو بیچارہ اتنا بڑا چکما کھا گیا، وہ اپنے صدقے کا مال لے کے نکلا، وہ کسی غریب کی مدد کرنا چاہتا تھا، لیکن راستے میں اس کو جو ایک آدمی ملا اس نے اس کی مدد کر دی، وہ تو چور تھا۔ اس کا تو رات میں روزانہ نکلنے کا معمول تھا، بستی بستی بدل کر وہ چوریاں کیا کرتا تھا۔ اس آدمی کو آج اس نے اتنا مال دے دیا کہ اب تو وہ کئی مہینے چوری نہیں کرے گا۔ آج تو اس نے چور کی مدد کر دی، پتہ نہیں اللہ کا وہ نیک بندہ بیچارہ کیوں بار بار دھوکہ کھا رہا ہے۔ اب یہ وہاں کیسے کہہ دے کہ میں نہیں دے دیا چور کو؟ گھر آیا، کہتا ہے اللہ تیرے نبی نے چور کو بھی صدقہ دینے سے منع کیا ہے، اور آج میرے ہاتھوں سے چور کی مدد کر دی گئی، لیکن تو اچھی طریقے سے جانتا ہے میری نیت یہ نہیں تھی کہ میں چور کو دوں، میری نیت تو کسی غریبی کی مدد کرنے کی تھی۔ میں آپ کو نیت پر لا رہا ہوں بار بار، میری نیت غریب کی مدد کرنے کی تھی، چور کی نہیں، لیکن دھوکہ ہو گیا، غلطی ہو گئی اور